آئیے اس مبارک دن کو گزارنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ شب عاشورہ کے 2 عمل۔ عاشورہ کی رات آئے تو یہ 2 عمل کیجئے۔ پہلا، شب عاشورہ غسل کیجئے، کیونکہ عاشورہ کی رات غسل کیجئے، کیونکہ اس رات آب زمزم تمام پانیوں میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور اس رات غسل کرنے سے پورے سال بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے۔ دوسری بات دیکھیے، دوسرا کام، عاشورہ کی رات میں 4 نفل اس طرح ادا کیجئے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 3 بار پڑھیے۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیے۔ کتنا بار پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اس کی برکت سے گناہوں سے پاک ہوگا اور بہشت جنت میں بے انتہا نعمتیں ملیں گی۔ یوم عاشورہ کے 22 اعمال۔ عاشورہ کے دن 22 کام کرنا چاہیے۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10 محرم بہت عظمت والا دن ہے، لہٰذا مناسب ہے کہ جس قدر ممکن ہو اچھے کام کیے جائیں۔ بھلائیوں کے ان موسموں کو غنیمت جانو اور غفلت سے بچو۔ اس عظمت والے دن کی نسبت کو پیش نظر رکھیے اور یہ نیک کام کیجیے۔ پہلا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھیے اور اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ بھی ملا لیجیے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ دوسرا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، عاشورہ کے دن جو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کی طرف رحمان اللہ پاک نظر فرمائے گا، اور جس کی طرف رحمان نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اس فرمان کو پیش نظر رکھیے اور رحمت خداوندی کے امیدوار بن کر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے۔ تیسرا، یوم عاشورہ ہی کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، لہٰذا اس دن توبہ و استغفار کیجیے اور بارگاہ الہی سے توبہ پر قائم رہنے کی بھیک طلب کیجیے۔ چوتھا، والدین کا اکرام کیجیے، یعنی والدین کی عزت و احترام کرنا چاہیے۔ پانچواں، غصے پر قابو رکھیے۔ چھٹا، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کیجیے۔ ساتواں، نوافل کی کثرت کیجیے۔ آٹھواں، سرما لگائیے۔ نوواں، یوم عاشورہ کو بالخصوص اس میں سرما لگائیے، اس کی برکت سے آنکھیں نہیں دکھیں گی، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص یوم عاشورہ اسمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی۔ 10واں، فضولیات سے بچیے، بیکار باتوں سے، بیکار چیزوں سے بچیے۔ 11واں، رشتہ داروں سے ملاقات کیجیے۔ 12واں، زیارت قبور کیجیے، قبرستان جائیے، زیارت کیجیے قبروں کی۔ 13واں، خوشبو لگائیے۔ 14واں، روزہ داروں کو افطار کروائیے۔ 15واں، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ 16واں، 70 بار سبحان اللہ کا ورد کیجیے۔ 17واں، یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریے۔ 18واں، ناراض مسلمانوں میں صلح کروائیے۔ 19واں، علماء دین کی زیارت کیجیے۔ 20واں، ہو سکے تو خوف خدا سے آنسو بہائیے۔ 21واں، ایک بار 10 محرم الحرام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد نبوی میں ایک ستون کے قریب، ایک پلر کے قریب تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں بیٹھے تھے۔ مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان دینا شروع کی، اور جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنی دونوں آنکھوں پر رکھا اور کہا، دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو آنکھوں پر رکھ کر کے کہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ،
جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دے چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر، جو شخص ایسا کرے جیسا تم نے کیا، اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اس ادا کو ادا کرتے ہوئے نہ صرف یوم عاشوراء کو بلکہ جب بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنیں تو انگوٹھے چومنے کی عادت بنائیے۔ 22واں، جو کوئی عاشوراء کے دن یہ دعا پڑھے تو درازی عمر پائے گا۔ سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامات واسألہ السلام برحمتہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین۔ تو یہ دعا پڑھیں گے تو درازی عمر پائیں گے۔ رزق میں فراخی کا مجرب نسخہ یعنی کشادگی کا، وسعت کا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو 10ویں محرم اپنے بچوں کے خرچ میں فراخی کرے گا، توسیع کرے گا، وسعت کرے گا تو اللہ پاک سارا سال اس کو فراخی دے گا۔ حضرت سیدنا سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا تو ایسے ہی پایا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے بال بچوں، نوکر، خادموں، فقراء، مساکین کے لیے مختلف قسم کے کھانے تیار کرے تو انشاءاللہ تعالی سال بھر تک ان کھانوں میں برکت ہوگی۔ مسلمان عاشوراء کے دن حلیم کھچڑا پکاتے ہیں، اس کا ماخذ یہ حدیث ہے، کیونکہ حلیم کھچڑے میں ہر کھانا ہوتا ہے، گندم، گیہوں، گوشت اور دالیں، چاول وغیرہ، تو انشاءاللہ حلیم پکانے والے کے گھر ان تمام کھانوں میں برکت ہوگی۔ پھر حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی سفیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے اور ہمارے ساتھیوں کے تجربہ میں آئی ہے، واقعی اس عمل سے برکت ہوتی ہے، لہٰذا یہ حدیث قوی ہے۔ خیال رہے کہ تجربہ سے بھی حدیث کو تقویت پہنچتی ہے، اس لیے محدثین حدیث کی توثیق کے لیے کبھی اپنے تجربہ کا ذکر کر دیتے ہیں، یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ مزید فرماتے ہیں، خیال رہے کہ عاشوراء کے دن خود روزہ رکھو اور بچوں کو، فقراء کو خوب کھلاؤ پلاؤ، لہٰذا یہ حدیث عاشوراء کے روزہ کے خلاف نہیں، مرآۃ المناجی میں موجود ہے۔ یوم عاشوراء اور واقعہ کربلا انشاءاللہ آنے والے بیان میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔